بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو ہر وقت بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ شیطان جب کسی انسان پر قابو پا لیتا ہے تو اس کی واردات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ وہ انسان کے دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں مختلف خیالات ڈالتا ہے، جیسے کہ اللہ کون ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کی شکل کیسی ہوگی۔ وہ انسان کو نماز ادا کرتے وقت بھی نہیں چھوڑتا، مختلف خیالات کی بوچھاڑ کیے رکھتا ہے، اور اسی طرح بیماری کی حالت میں بھی انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں، اور کبھی قسم پرسی کی حالت ہمیں پریشان کیے رکھتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان کا اٹیک شروع ہو جاتا ہے، اور نمازی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کھڑا ہے، وہ بس دوسروں کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے اور اسی حالت میں سلام پھیر دیتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نماز، روزے، زکوٰۃ یہ سب کیوں ضروری ہے۔ سب سے زیادہ مشکل سچویشن اس وقت بن جاتی ہے جب شیطان ذہن میں جنسی وسوسے ڈالتا ہے۔ گھر میں بیوی موجود ہے، لیکن شیطان باہر کی عورت کو انتہائی حسین کر کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے، اور شیطان کا یہ وار انتہائی کارگر ثابت ہوتا ہے، اور انسان پوری طرح شیطان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ جنسی خواہشات تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ وہ ذہنی طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے، جو ذہن گندے خیالات کا مرکز بن جاتا ہے۔ انسان اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ اس کو یہ خیالات نہ آئیں، مگر پھر بھی آخر اس کو یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ خیالات، گندے وسوسے انسانی ذہن پر حاوی ہو جائیں تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ آئیے سب سے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ اس بارے میں ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہیں، اور آخر میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنائیں گے کہ جب ایک شخص شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ میرا ذہن جنسی خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم واقعی ایسے خیالات کو پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملہ کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات پاتے ہیں کہ جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں۔ مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان باتوں کا سوچنا ایک مسلمان کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، کیونکہ ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ تو خود خالق ہے۔ تو ایسا ایمان رکھنے کے باوجود جب ہمیں برے خیالات آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے کہ تم ان وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور شیطان کے وار کو ناکام بنا دیتے ہو، ان کو برا سمجھتے ہو، اور یہی تمہارے کامل ایمان کی نشانی ہے۔ لہٰذا ان وسوسوں اور شیطانی وار سے پریشان نہ ہو، اور ان کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے، ان کو ذہن سے جھٹک دیا جائے، کیونکہ ان سوالات کا جواب کوئی نہیں جانتا۔ ان سوالات کا جواب ہمیں آخرت میں مل جائے گا۔ بعض علماء نے ان وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی کے لیے کہا ہے
کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں اسے خوب مال و دولت حاصل ہو سکے، اسی طرح سے شیطان وسوسے بھی اسی دل میں ڈالتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا وار ہے، اور وار ہمیشہ دشمن پر کیا جاتا ہے، اور ایمان والوں کو شیطان اپنا دشمن سمجھتا ہے اور انہیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے، اور قیامت تک شیطان اسی طرح سے ایمان والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے گا اور انہیں سیدھی راہ سے بھٹکانے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ انسان رحمان کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو مان لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسوں کی حد تک ہی محدود کر دیا گیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی شیطان کو اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے، اور انسان کو نیک کاموں کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسے پیدا ہونے سے اسے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ مومن کو نیک کام کا اجر عطا فرمائے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالوں کی دنیا میں گم رہتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں، وہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے، شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتے ہیں۔ اس طرح سے شیطان ایسے شخص کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ یہ اس کا آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہے گا۔ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ انسان کو ہر وقت سوچ میں لگائے رکھتا ہے تاکہ وہ انسان دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی فرصت ہی نہ رہے، بلکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بدظن کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے جیسا کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے، اور نعوذ باللہ شیطان انسان کو اس قدر وسوسہ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک اور روایت میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ یہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان پر شیطان اس وقت زیادہ حاوی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مشغول کر لیں کہ شیطان نامراد ہو کر خود بخود ہی بھاگ دے اور یہ بولے کہ یہ مومن میرے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں اور حج بھی کرنا چاہیے۔ فارغ اوقات میں ذکر و اذکار میں خود کو مصروف رکھیں اور اپنے توحید کے عقیدہ کو مضبوط کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اسے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ زندگی اور موت کی چابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حرام کھانے سے اجتناب کریں کیونکہ یہ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ جو شخص حرام کماتا ہے تو شیطان اس پر لازم حاوی ہوتا ہے۔ حرام کھانے والی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی مشرکانہ وسوسے ہمارے ذہن میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے مولا علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں،
میں ان سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ مولا علی نے فرمایا کہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ برے خیالات کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور، یا اللہ اور الرحمن پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو گے تو برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں۔ جب بھی ذہن میں کوئی گندا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیا کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں یا غفور ضرور ٹائپ کریں۔